इसको, जिसको जरदारी कहता था, ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि जरदारी जैसा आदमी, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया जरदारी को जानती है कि करप्ट तरीन आदमी है, इसके ऊपर किताबों के अंदर, इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। उस जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था और जेल में गया और बचाया गया, हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया, सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है, और वो जो बेटा है उसकी क्या अखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है ना, इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी, इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक, मैं फिर से कहता हूं, ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे, जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने, जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे, और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी, जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी भारी कीमत अदा की है। और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है, वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहां पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह
اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے, سٹاف بھی اپنا ہوگا, ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے, تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کو جیل میں ڈالو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو, ان کو الجھا دو, ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو, ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں, یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ, خوف, ہراساں, ایف آئی آر, ہنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ, اور پھر کھل کے دھاندلی کرو, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا, یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے, ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے, پرامن رہے, کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا. 2 دفعہ ہم نے مارچز کی, لانگ مارچ. ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا, اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے. انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, انتشار کیا, اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم 26 نومبر کو نکلے, جب ہم پنڈی میں گئے, لاکھوں لوگ تھے. اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا. گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے, کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے. اس کے بعد اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی. یہ کبھی بھی نہیں, مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس گرائی ہوں؟ یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں. کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے, میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا, بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے, پھر بنگلہ دیش نکلا. تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معیشت تباہ کی ہو, کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے. ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز معاف کروائے, اربوں روپے کے کرپشن کیسز معاف, گورنمنٹ نیچے لے آئے. آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو. اس لیے ہر جگہ ہم آئین کے بیچ میں رہے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹس اس لیے گرائیں کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلی چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے. اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے, اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے, اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا, ایک پارٹی کو اور ایک
پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، جن کے بچے جائیداد، علاج، پراپرٹیز، بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے، جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے، جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے. نقصان تو ان کو ہوگا، اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے، یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا.